मक्का मुकरमा में पेश आने वाला वो कौन सा वाक़या था जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिला कर रख दिया, जब बैतुल्लाह यानी खाना काबा पर कब्जा करने की मज़मूम कोशिश की गई। ये कोशिश किसने और कब की और कैसे इस वाक़े ने मुस्लिम दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, इस वीडियो में जानिए। 1979 वो साल था जो मुसलमान ममालिक के लिए बहुत ही अहम था। इस्लामी ममालिक के आपस के ताल्लुकात के हवाले से कुछ बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही थी और मुस्लिम दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही थी। ईरान में इनकलाब आ चुका था, मिस्र और इसराइल में जंगों के बाद ताल्लुकात कायम हो रहे थे और सर्द जंग का आगाज़ होने को था। ये वाक़या 20 नवंबर 1979 को पेश आया, जब बैतुल्लाह में मामूल के मुताबिक लोग इबादत और तवाफ़ में मसरूफ़ थे। हज के अयाम ख़त्म हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था और मक्का में हाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बैतुल्लाह के अंदर हज़ारों नमाजी फजर की नमाज के लिए सफ़ बंदी कर रहे थे, जब लगभग 200 से ज़ायद वो लोग उनमें शामिल हो गए जो जुहैमान अल उतैबी नामी एक शख्स के पैरोकार थे और जो इस सारी मनसूबाबंदी का मास्टर माइंड था। जैसे ही इमाम ने नमाज ख़त्म की तो जुहैमान अल उतैबी ने उन्हें पीछे धकेल कर मस्जिदुल हराम का माइक्रोफोन संभाल लिया और उनमें से कुछ लोगों ने ताबूत लाकर मस्जिद के सहन में रख दिए और जब वो खोले गए तो उनमें हैंड ग्रेनेड और राइफल्स थी। ये हथियार उन शरपसंदों ने आपस में बांट लिए। जब ये ताबूत अंदर लाए गए तो किसी को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि आम तौर पर हज के दौरान इंतकाल करने वाले हाजियों की मैयतें नमाज जनाजा के लिए ताबूतों के साथ मस्जिद में लाई जाती थी। बैतुल्लाह जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम है और वहाँ कोई शख्स ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता, वहाँ मौजूद लोग इस अचानक पेश आने वाले मामले पर हैरान रह गए, क्योंकि सब कुछ बहुत गैर मामूली था। उनकी हैरत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हुआ जब इन मुसल्ला लोगों ने यह ऐलान कर दिया कि मेहदी का ज़हूर हो चुका है और वो उस वक्त उनके दरमियान मौजूद है और उसका नाम अब्दुल्ला अल कहतानी है। इसके साथ ही जुहैमान अल उतैबी ने अपने पैरोकारों को गेट और उससे जुड़े ऊंचे मीनारों पर पोजीशंस संभालने का हुक्म दे दिया। इन पैरोकारों में तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंद भी शामिल थे। मस्जिद के तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए और वहाँ मौजूद आम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहाँ बहुत सारे नमाजी गैर मुल्की थे जिन्हें अरबी ज़ुबान की भी समझ नहीं थी। इस गिरोह ने सारी कम्युनिकेशन लाइंस भी काट दी और यूं मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों का राब्ता बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता हो गया। जुहैमान अल उतैबी जिस तंजीम का हिस्सा था उसका नाम था जमा अल सलाफिया अल मुहतसिबा या JSM। इस तंजीम की बुनियाद नासिरुद्दीन बानी नामी एक शख्स ने रखी थी। यह तंजीम आज की दूसरी सलाफिया तंजीमों की तरह थी, जो कि किसी भी नई रवायत के खिलाफ थी और मज़हब को उसी तरह से देखना चाहते थे जिस तरह से 1400 साल पहले था। उसका इख्तलाफ सऊदी तर्ज हुकूमत से भी था और उसके ख्याल में सऊदी ख़ानदान के ज़ेर असर सऊदी अरब बहुत मॉडर्न और मगरबी नज़रियात के करीब होता जा रहा था। जुहैमान इससे पहले सऊदी नेशनल गार्ड में भी काम कर चुका था और उसने वहाँ कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल की थी। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं था, अलबत्ता उसने मदीना में इस्लामी यूनिवर्सिटी से मजहबी तालीम के कुछ कोर्सेज कर रखे थे। मस्जिदुल हराम पर कब्ज़े की सारी मनसूबाबंदी भी उसने खुद की थी। जुहैमान ने पहले अरब के शहरों से दूर पसमानदा कस्बों में अपने नज़रियात की तबलीग शुरू की और वहाँ खाना बदोशों में अपना ग्रोह मुनज़्ज़म करना शुरू किया। ऐसे में उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी से होती है, जिसे जुहैमान अपने इस्लामी यूनिवर्सिटी के दौर से जानता था। जुहैमान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी को अपनी तंजीम में शामिल किया और जुहैमान ने कहतानी की बहन से भी शादी कर ली ताकि उससे अपना ताल्लुक़ और ज़्यादा मजबूत कर सके। इन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ मक्का के लोगों में ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि अल कहतानी के बारे में बहुत से लोगों ने ख्वाब देखे हैं और वो तमाम निशानियां उसमें मौजूद हैं जो एक मेहदी के हवाले से की गई हैं। जैसे ही ये प्रोपेगेंडा सऊदी हुकूमत को रिपोर्ट हुआ तो हुकाम हरकत में आए और जुहैमान के ग्रोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
سعودی عرب اس وقت سیاسی اور سماجی طور پر ایک کانفلکٹ سے گزر رہا تھا۔ ایران میں انقلاب آ چکا تھا اور اسی طرح کے انقلاب کی بازگشت کئی اور مسلمان ممالک میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ جب یہ گروہ مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد فہد بن عبدالعزیز تیونس کے دورے پر تھے، جہاں عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا اور نیشنل گارڈ کے سربراہ شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے۔ سعودی فرمانروا کنگ خالد بھی بیمار تھے۔ ملک میں موجود ہونے کی وجہ سے اس معاملے سے نمٹنے کی فوری طور پر ذمہ داری ان پر اور وزیر دفاع پرنس سلطان پر آ گئی۔ شروعات میں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کیونکہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پہلے تو سعودی سیکیورٹی فورسز نے پولیس کی کچھ گاڑیاں بھیجی کہ صورتحال کا اندازہ لگا سکے، لیکن جیسے ہی سعودی سیکیورٹی فورسز نے مسجد کے نزدیک آنے کی کوشش کی تو ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ جوہمان اور اس کا گروہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت کا جدید اسلحہ تھا، جن میں بیلجین رائفلز بھی شامل تھیں۔ اس گروہ نے پوری منصوبہ بندی کی تھی اور اس کا ارادہ دیر تک اس قبضے کو جاری رکھنے کا تھا۔ انہوں نے مسجد کے احاطے میں قالینوں کو آگ لگا دی اور یوں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ جب اس قبضے کی خبر ان مناظر کے ساتھ نشر ہوئی تو پوری دنیا کی نظریں مکہ پر جم گئیں اور مسلم دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گرینڈ ماسک یا مسجد الحرام کا جو کمپلیکس ہے وہ بہت بڑا تھا اور اس میں بہت سی گیلریز اور کوریڈورز تھیں اور صحن کے گرد اس وقت 2 فلورز بھی موجود تھے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ اس قبضے کو خون خرابہ کیے بغیر کیسے چھڑوایا جائے، کیونکہ اسلام میں کعبے کی حدود میں کسی بھی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں اور یہ جگہ ہر کسی کے لیے سلامتی اور امن کی جگہ ہے۔ بیت اللہ کی حرمت کا اسلام سے پہلے بھی احترام کیا جاتا تھا۔ ایسے میں کنگ خالد کے کہنے پر سعودی علماء اکٹھا ہوئے اور انہوں نے حالات کی سنگینیوں کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ جاری کیا کہ سیکیورٹی فورسز اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے کارروائی کر سکتی ہیں اور یوں انہیں مسجد الحرام میں کارروائی کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا، مگر ایک مسئلہ اب بھی موجود تھا اور وہ ان ہزاروں یرغمالیوں کا تھا جو باغیوں کے پاس تھے۔ ان یرغمالیوں کو باغی انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور کسی آپریشن کی صورت میں ان لوگوں کی حفاظت ایک اہم مسئلہ تھا۔ اگلے 2 دن تک سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز اور اس گروہ کے لوگوں کے درمیان وقفے سے لڑائی ہوتی رہی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ لڑائی 10 بدس بھی ہوئی اور یہ کبھی نہ بھولنے والے مناظر تھے۔ جوہمان کے گروہ کو یقین تھا کہ القحطانی، جسے وہ مہدی کہتے تھے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود القحطانی کو بھی اس بات کا اتنا یقین تھا کہ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک موقع پر وہ سعودی سیکیورٹی فورسز کے سامنے ان کے نشانے پر آ گیا اور اسے یوں ہلاک کر دیا گیا۔ اس پر بھی اس کے پیروکاروں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہی بتایا کہ القحطانی ابھی زندہ ہے اور وہ روپوش ہو گیا ہے۔ 6 دن کی سخت لڑائی کے بعد بالآخر سعودی سیکیورٹی فورسز نے مسجد الحرام میں وہ حصہ جہاں پر بیت اللہ ہے اس کا کنٹرول پھر سے سنبھال لیا۔ میناروں کا قبضہ بھی چھڑوا لیا گیا۔ اس لڑائی میں جوہمان کے بہت سے پیروکار مارے گئے، لیکن جو بچ گئے وہ بیت اللہ کے صحن سے جڑے کمروں اور نیچے تہخانوں میں جا کر چھپ گئے۔ اس دوران جوہمان ان کو مسلسل بتاتا رہا کہ قحطانی، جس کو وہ مہدی مان رہے تھے، وہ ابھی بھی زندہ ہے اور ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ ان عسکریت پسندوں کے لیے صورتحال اب اور بھی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کمروں کے اندر انہوں نے لوگوں کو اب بھی یرغمال بنا رکھا تھا۔ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ دوسری طرف عالم اسلام کی تشویش اور غم اور غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ حالات ایسے تھے کہ بیشتر مسلمانوں کا خیال تھا کہ اس سب کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایران کے انقلاب کے سربراہ آیت اللہ خمینی نے امریکہ اور زائونزم کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ پورے عالم اسلام میں امریکہ مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ فلپائن، ترکی، بنگلہ دیش، UAE اور پاکستان ان ممالک میں تھے جہاں ان مظاہروں میں زیادہ شدت تھی۔ اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے اس قدر شدید ہو گئے کہ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کو بھی آگ لگا دی۔ اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد لیبیا کے دارالحکومت میں بھی امریکن ایمبیسی کو مظاہرین نے جلا دیا تھا۔
امریکہ نے ان تمام مظاہروں اور واقعات کا ذمہ دار سوویت یونین کے پروپیگنڈے اور ایران کو قرار دے دیا۔ یوں یہ معاملہ اب ایک عالمی مسئلہ بن چکا تھا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز کو بچے ہوئے باغیوں کو کمروں اور تہہ خانوں سے نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور آپریشن طویل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب باہر سے مدد لی جائے۔ لارنس رائٹ نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام دی لومنگ ٹاور ہے۔ اس میں اس نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر فرانس کی ایلیٹ فورسز سے مدد لینے کا فیصلہ ہوا جنہیں GIGN کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ غیر مسلموں کا مکہ اور خاص طور پر مسجد الحرام میں داخلہ مذہبی طور پر منع تھا۔ اب یہاں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپریشن پر بھیجنے سے پہلے ان فرانسیسی کمانڈوز نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے وہاں پر کارروائی کی۔ دوسرا یہ کہ GIGN میں کام کرنے والے فرانسیسی مسلمان کمانڈوز کو یہ کام سونپا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ کام سعودی فورسز نے آپریشن کر کے خود کیا اور GIGN کے 3 ممبران نے محض انہیں حکمت عملی سمجھائی اور تیار کیا، وہ خود اس آپریشن میں شامل نہیں ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد اس آپریشن کا فائنل اور فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا، لیکن اب بھی یہ مسئلہ برقرار تھا کہ وہ کیسے یرغمالیوں کو باغیوں کی تحویل سے نقصان پہنچائے بغیر نکالیں اور اس آپریشن کو مکمل کیا جائے۔ اس کے لیے آپریشن میں فوجی ماہرین نے ایک مختلف حل پیش کیا۔ انہوں نے مسجد کی گیلریز، کمروں اور تہہ خانوں میں گیس چھوڑنے کی تجویز دی، مگر یہ گیس زہریلی نہیں تھی بلکہ صرف بے ہوش کرنے کے لیے تھی تاکہ یرغمالیوں کو جانی نقصان نہ پہنچے۔ اس تجویز پر عمل کیا گیا اور ساتھ ہی خصوصی ماسک پہنے کمانڈوز عمارت میں داخل ہو گئے۔ لارنس رائٹ کے مطابق سعودی فورسز نے پہلے چھتوں اور سرنگوں میں سوراخ کر کے ان کمروں میں جہاں جوہمان کے لوگ چھپے ہوئے تھے وہاں گرینیڈز پھینکے۔ گیس سے بچنے کے لیے جو باغی باہر آئے انہیں یا تو سنائپرز نے نشانہ بنایا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑی تعداد میں باغیوں نے سرنڈر کیا اور ان سرنڈر کرنے والوں میں اس گروہ کا سرغنہ جوہمان العتیبی بھی شامل تھا۔ گرفتاری کے بعد جوہمان کو میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ اس نے سعودی بادشاہ شاہ خالد سے معافی کی درخواست بھی کی، لیکن یہ درخواست قبول نہیں ہوئی اور مختصر ٹرائل کے بعد جوہمان اور اس کے بچ جانے والے 63 پیروکاروں کو سزائیں سنا دی گئی۔ جوہمان کو سب سے پہلے سرعام پھانسی دی گئی۔ اس گروہ کے باقی کارندوں کو سعودی عرب کے 8 مختلف شہروں میں سرعام پھانسیاں دی گئیں۔ اس واقعے نے سعودی عرب اور تمام اسلامی ممالک پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ وہ کچھ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت ٹھیس پہنچی اور وہ ان مقامات کی تقدیس کے حوالے سے مزید حساس ہو گئے۔ اس واقعے نے ایک طرف تو عالم اسلام کے اندر تقسیم بھی بڑھا دی، دوسری طرف سعودی عرب بھی بدل گیا۔ سعودی لیڈرشپ کی پالیسیوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آ گئیں۔ یہ پالیسیاں اور سخت ہو گئیں اور پھر آنے والے سالوں میں مختلف حوالوں سے اس واقعے کا ذکر ہوتا رہا۔ یہ کون سے واقعات تھے ان کا ذکر پھر کبھی، لیکن اس واقعے کے اثرات کئی سالوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔